ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیچھے جیسا بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں، اگر معنی معلوم ہے ان الفاظ کا تو عربی میں اس طرح کہہ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں حاضری ہو تو مسجد کے اندر آب زمزم پینا یہ سب ناجائز ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ آج 1432 سن ہجری کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب براءت ہے۔ اس سے قبل کے مزید بیان کیا جائے اپنے ثواب میں اضافے کے لیے، آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ یہ سننے والوں کے لیے نیتیں ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی ہیں یہ نیتیں۔ اس میں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی سہلانے، یہ سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اب کچھ مزید میرے لیے بھی نیتیں بڑھا رہا ہوں، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے انشاءاللہ بچوں گا، لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج 1432 سن ہجری کی شب براءت ہے۔ آج میں نے اپنے بیان کا موضوع جو ہے قبروں کے حالات رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو نیک یا برے عمل جو ہے قبر میں وہ ساتھ آئیں گے اور کوئی ساتھ نہیں آئے۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ کہ ایک روایت شرح صدور میں نقل کی گئی
کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہو، پل کی خبر نہیں، ایک لمحے کی خبر نہیں۔ یہ بیان پورا سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے کچھ نہیں پتا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائی، جب اکیلے میں بھی گناہ کرنے کی صورت بنتی ہو تو بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے اکیلے میں گناہ کرے چاہے سب کے سامنے گناہ کرے، ذرا اللہ تعالیٰ پر سب ظاہر ہے۔ ایک اور تنہائی میں نافرمانیاں کرنے والے کی قبر کا حال سنیے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ میری کیا پوزیشن ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں اور لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہوں اور پیچھے سے چھپ کر گناہ کرتا رہتا ہوں، اور آج ہی کہیں موت آ گئی اور کل اس وقت اللہ نہ کرے عذاب میں پھنسے رہے تو کون بچائے گا؟ نہ عہدہ کام آئے گا، نہ منصب کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سورس کو اب لگے گی دنیا کی، نہ ڈگری، نہ مارشل آرٹ کیا وہ کام آئے گا، نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچا پائے گا، نہ ارباب اقتدار چھڑا پائیں گے، نہ پولیس کا افسر چھڑا پائے گا، نہ فوج کا کوئی کرنل جنرل آ کر آپ کو چھڑائے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد کی ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر یعنی کعبے کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں، جب تو اکیلا ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، ہم بھی غور کریں کہ ہماری کیفیت بھی ایسی ہی تو نہیں کہ سب کے سامنے ہم نیک بنے۔ جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی جی جناب، جی حضور، حاضر سائیں، لبیک کر کے بات کریں گے، اور ماں باپ کے سامنے وہ اڑے تڑے ابے ہوئے، چھوٹی بہن بڑے بھائی تڑاک مارا بار جی جناب اور جی حضور۔ ماں باپ کی نافرمانی، بھائی بہنوں پر ظلم، نوکروں پر ظلم، گاہکوں پر ظلم، ماتحتوں پر ظلم، اور جو ان کے بڑے ہوں یا جیسے کوئی معزز محفل میں جا کر بہت اچھا بنے اور اپنے آپ کو بہت ستھرا بتائے۔ ہماری کہیں ایسی حالت تو نہیں کہ اندر کچھ باہر کچھ؟ اللہ کرے ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم نے وہ بظاہر صورت تو بہت اچھی بنا لی ہے، کاش سیرت بھی اچھی ہو جائے۔ ہماری سیرت اچھی نہیں ہے، ہم اچھے نہیں ہیں، بہت گندے ہو گئے، گناہوں میں لچھڑے ہوئے۔ یہ سر کے بال کی نوک سے لے کر پاؤں کے ناخن کے اس کے نیچے کے تلوے سمیت پورے کا پورا وجود جو ہے وہ گناہوں میں آلود ہے۔ کیا ہوگا؟ کیسے؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے آقا یا رسول اللہ، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے۔ جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار
گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے، قبر میں مجھ کو تنہا ڈال کر چل دیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے اللہ، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے میرے میٹھے میٹھے سائن بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، چھپ کر گناہ کرنا اور ظاہر میں اپنے آپ کو نیک شو کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا، بندوں سے ڈرنا کتنا خطرناک ہے۔
اس روایت سے بھی اندازہ لگائیے۔ رسائل دعوت اسلامی حصہ اول مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 194 تا 195 پر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم، قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ افراد کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی، یعنی پکارا جائے گا، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے، یعنی واپس ہوں گے، کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار عز و جل، اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں بتانے سے پہلے، دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا جب تم خلوت یعنی تنہائی میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ملتے۔ تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں جانتے تھے۔ تم نے لوگوں کی خاطر برے کام ترک کیے اور میری خاطر نہیں کیے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ یا اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر، یعنی معاف کر معاف اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور 7 عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ کاش ایسا ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہ ہے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ گناہ جو ہے کہیں پھنسا کر ہمیں نہ رکھ دے۔ قبر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی، جنہوں نے الزواجر کتاب لکھی ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، جس کا ترجمہ جلد اول میرے ہاتھ میں، اسی میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ خود امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، اور غالباً وہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ شب قدر گزار کر 27واں روزہ تھا، یعنی شب قدر تھی، یہ لکھا ہے۔ نماز فجر کے فوراً بعد اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بہرحال ابھی میں نے اپنے والد ماجد علیہ رحمت اللہ الواجد کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا
کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے دھونے کی آواز سنی. رونے والا بار بار آہ 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 کہہ رہا تھا. چونے سے تیار شدہ چمکدار سفید قبر سے نکلنے والی اس آواز نے مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا. تو میں قرات چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا. میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی. عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آہو زاری کر رہا تھا جسے سننے سے دل میں قلق اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی. میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا. پھر جب دن خوب روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی. پھر جب ایک آدمی یہاں سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے. میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ کثرت سے مسجد میں آتا جاتا، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور فضول باتوں سے بھی پرہیز کرتا تھا. میں نے چونکہ اس کو دیکھا تھا لہذا اس کو پہچان لیا، اور اس کی اس قبر کے عذاب کی حالت سے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تو بڑا نیک آدمی تھا. اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ یہ بظاہر نیک آدمی تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اور ظاہری طور پر یہ اس نے اپنے آپ کو نیک شو کیا ہوگا. پھر میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ یہ تو تاجر تھا، اور جب بڈھا ہو گیا اور اس کے پاس مال کم رہ گیا تو اس نے اپنے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ سود پر چڑھا دی، اور وہ سود کے ذریعے اپنی گزر اوقات کرنے لگا، اور اب اسی حال میں وہ مرا. تو یوں وہ رمضان میں بلکہ شب قدر کے موقع پر بھی دردناک عذاب سے دوچار تھا. تو جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود کو پروفٹ کہہ کر من کو منا لیتے کہ تو یہ تو نفع ہے، سود نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو نام بدل دینے سے سود کی حقیقت ختم نہیں ہو جائے گی. سود جبکہ وہ سود ہے تو پھر سود ہی ہے، یہ نفع نہیں ہے. یہ ظاہری نفع نظر آتا ہے، حقیقت میں واللہ باللہ تاللہ بہت بڑا نقصان ہے، تباہ کن ہے. سود خور قیامت کے روز اس طرح اٹھے گا کہ مخبوط الحواس ہوگا، پاگل کی طرح اٹھے گا، اور شدید سر کے درد میں وہ مبتلا ہوگا. تو سود اگر ترک کرنے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا کاروبار ٹوٹ جائے، یار ٹوٹ جانے دو. اگر سود کی وجہ سے چڑھا ہوا ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کا دم ٹوٹے، ورنہ آپ کا دم ٹوٹا تو پھر کاروبار تو ٹوٹے گا لیکن یہ کاروبار چمٹے گا ایسا کہ پھر آپ کو کوئی چھوڑا نہیں سکے گا اگر رب ناراض ہوا تو اس لیے سود سے چلنے والا ہر ادارہ ٹوٹنا چاہیے. اللہ اس کو تباہ کرے، برباد کرے، جس سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہے. ہر سودی ادارہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور سود کے کاروبار میں اللہ برکت نہ دے. اگر آپ بولتے ہیں یہ بدعا کیوں دے رہا تو میں تھوڑی بدعا دے رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے یہ تو کہ سود کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اور بے کو بڑھاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میری فیکٹری کا کام ٹوٹ جائے گا تو سود کو تو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے. اب اس کی جو بھی معنی مفسرین بیان فرمائیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب رب نے فرما دیا سود میں خیر نہیں ہے تو خیر نہیں ہے. چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. اس کی تفسیر میں نور العرفان میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں،
یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں۔ گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو۔ لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو۔ کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر۔ دوسرے یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ خیرات قبول نہیں ہوتے، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں برکت دے کر، جو خیرات دیتا ہے اس کو برکت ہوتی ہے، صدقات دیتا ہے، دنیا میں برکت دے کر آخرت میں 1 کا 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما کر۔ اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ اس کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حرام کا مرتکب یعنی حرام کرنے والا ناشکرا بھی ہے، گناہ گار بھی۔ اطاعت شکر ہے، اور مطیع یعنی فرما بردار شکر گزار ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ قبر کا معاملہ کتنا بھیانک ہے، اور سود کے ساتھ خوفناک وبال ہے کہ قبر میں بھی پھنسا دیتا اور قیامت میں بھی پھنسائے گا، کہ وہ شدید سر درد میں مبتلا کیا جائے گا اور مخبوط الحواس پاگل کی طرح اٹھے گا۔ حدیث معراج میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک منظر یہ بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے اور ٹرانسپیرنٹ ہر پار نظر آتا تھا، ان میں بوتلوں کی طرح، کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا، جو بھی ہوتا نظر آتا ہے، تو پیٹ بوتلوں کی طرح تھے، کانچ کی بوتلوں کی طرح گویا۔ تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے تھے جو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، سود خوری سے توبہ کیجیے اور اس سے جان چھڑا لیجیے۔ کم کھائیے مگر حلال کا کھائیے، ورنہ یہ حرام کے جو لقمے ہیں نا، یہ بہت مہنگے پڑ جائیں گے جب قبر میں جائیں گے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک اور قصہ بھی سنیے۔ قبر کے مناظر آپ کی خدمت میں، قبر کے حالات، ہولناک احوال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنا دیکھا ہوا واقعہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس علاقے کے ایک شخص کے سامنے اپنا پیش آمدہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ تو فلاں قاضی کے قاصد یعنی پیغام رساں عبد الباسط کا ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں میں اس شخص کو بھی جانتا تھا، یہ ابتدا میں قاضیوں کا قاصد تھا۔ اب اس کو ہم اپنی موجودہ زبان میں یہ کہیں کہ نہیں، وہ لیڈروں کے اور افسروں کے چمچے ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر کام کرواتے ہیں۔ ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیسے لے کر کام کرواتے ہیں، غلط سلط کروا دیتے ہیں، رشوتیں دے کر لے کر۔ یہ میرے جو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ قاضیوں کا قاصد تھا، ایجنٹ تھا۔ ایجنٹ یہ ستھرا لفظ ہے، ورنہ ہوتا تو یہ چمچا ہی ہے، چمچے سے بدتر ہے۔ چمچا تو بہرحال یہ کہ پھر بھی اچھا ہے، رشوت خور اس سے بھی برا ہے۔ یہ عبد الباسط جو تھا یہ قاضیوں کا قاصد تھا، پھر مالدار ہو گیا۔ تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا واقعہ کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ جب ہم ایک جنازے کو لے کر قبرستان تدفین کے لیے گئے تھے تو اس کے قریب کی قبر کھودی، تو اتفاق سے عبد الباسط کی قبر چونکہ ساتھی تھی وہ کھل گئی۔ تو ہم نے اس کی قبر میں ایک بہت بڑی زنجیر دیکھی، ایک بہت بڑا کالا کتا اس زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے اپنے پنجوں اور ناخنوں سے چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا۔ ہم یہ خوفناک منظر دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور جلدی جلدی اس قبر میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ کسی اور نے بتایا کہ ایسا ہی ایک منظر ہم نے فلاں شخص کی قبر میں بھی دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے جسم میں سے صرف ایک کھوپڑی بچی ہے اور اس میں چوڑے منہ والی بڑی بڑی میخیں یعنی کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ ایک بڑا دروازہ ہے۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے اس سے
مٹی سے ڈھانپ دیا۔ ایک اور قصہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا، ہم نے فلاں کی قبر کھودی تو اس سے بہت بڑا اژدہا، یعنی بہت بڑا سانپ نکلا، وہ اس کے جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو میت سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہم پر پھنکارا، جس سے ہم ایک دوسرے پر گر پڑے۔ تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت سارے شرح و صدور میں بھی لکھے کہ یہ کبھی کبھی دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان کی عبرت کے لیے، ورنہ پتہ نہیں کتنی قبروں میں عذاب ہو رہے ہوں گے، ہر ایک کا عذاب دکھایا نہیں جاتا۔ تو ہم سب کو غور کرنا ہے کہ اس دنیا سے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے۔ کوئی تو جلدی چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے۔ یقین مانے میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، جب کسی کے بچے کی جیسے فوتگی ہو جاتی ہے نا، میں تعزیت تو کرتا ہوں، سنت ہے تعزیت کرنا اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب سوچتا ہوں نا تو اس بچے پر رشک آتا ہے، اس بچے پر رشک آتا ہے، اپنے اوپر حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں بھی بچپن میں مر جاتا۔ نابالغی میں گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا، نابالغی میں جو مر جائے، بچپن میں مر جائے، وہ یقین مانے اگر وہ مسلمان کا بچہ، مسلمان بچہ ہے، وہ مر گیا، خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم بڑا نصیب والا ہے۔ اس کو کوئی قیامت کے حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے نا، ایسا جیسا عام ایک بالغ کو ہوگا، نہ اس کے گناہ شروع ہوئے۔ اچھا، اب وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں یہ بچہ نہیں رہے گا، جنت میں جوان ہو جائے گا۔ 100 سال کا بوڑھا بھی جو جنت میں جائے گا وہ 30 سال کا جوان معلوم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ، اور ایک دن کا بچہ جو مرے گا جنت میں جائے گا وہ بھی 30 سال کا جوان ہوگا۔ اس بوڑھے کو بھی حوریں ملیں گی، اس کو بھی حوریں ملیں گی، ہے نا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا بچہ مر جائے وہ روتا تو ہوتا ہے، خیر وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، بچے کی محبت ہوتی ہے سب کو، حقیقت میں وہ قابل رشک ہے وہ بچہ جو چلا گیا، کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، عبادتوں کی مشقت برداشت کیے ہوئے، روزوں کی بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے، وہ بالکل مفت میں اس کو جنت مل رہی۔ اب آپ بتائیے، بچے کی موت پر تعزیت کرے، مبارکباد دے، مبارکباد دیجیے گا مت، تعزیت کرنا سنت ہے۔ میں صرف ایک وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہ کہ میں بڑا ہو گیا، میں بچپن میں مر نہیں پایا، میرے بس میں نہیں تھا نا، ایک بات ہے نا کسی کے بس میں، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو اس طرح کی حسرت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اب حسرتوں کے دن تو ہے نا، اب بچپن تھا، کھیل کود میں گزرا، جوانی دیوانی ہوتی ہے، وہ مستی میں گزری، اب وہ بڑھاپا حاوی ہوا جا رہا ہے، قبر کا خوفناک گڑھا منہ کھولے منتظر ہے۔ او اچھا 10 سال پہلے اپنی ملاقات ہوئی تھی، اب میں سوچتا ہوں کہ یار 10 سال پہلے کہ ملاقات اس سے ہوئی تھی، آئندہ 10 سال کے بعد تو شاید قبر پر آئے گا میری، اب 10 سال میں جی جاؤں ایسا مجھے بظاہر کچھ چانس نظر نہیں آ رہا، اتنی بڑی عمر ہوگی، اور 10 سال اگر پھر بھی 10 سال جینے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میں کھاٹ کے چارپائی پر، اللہ نہ کرے، مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے پھر بعض اوقات۔ اب حسرت خوشیوں کے دن ختم ہو گئے۔ جو بوڑھا ہو نا اس کو آپ پوچھیں، وہ ہنسے گا، دانت نکال کے ہنسے گا، کھل کھلا کر ہنسے گا۔ اگر اس کی غیرت زندہ ہے، اس کا ضمیر مرا نہیں ہے، اس کے دل میں غم ہوگا، کہ دل میں خوشیاں نہیں ہوں گی۔ جو کیفیت میں پا رہا ہوں، میں اپنی آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ اس وقت اگر میں اپنی کیفیت عرض کروں، مجھے کوئی بلینک چیک دے دے، کروڑوں اربوں پتی آدمیوں بلینک چیک، کوڑا چیک دے دے کہ جتنی دولت نکلوانی ہے آپ نکلوا لیں، اب لمحے بھر کے لیے خوشی کا ایک جھونکا آ جانا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنی کیفیت پاتا ہوں کہ میں خوشی سے پھول نہیں پڑوں گا کہ یہ دولت اب مجھے بہت بڑی دولت آتا گیا، مجھے بہت کام آ جائے گی، کیفیت ہی نہیں رہی، دل مر گیا، یعنی کہ وہ خواہشیں مر گئی، کہ اب وہ حسرت اور حسرت ہے۔ ان قریب یہ خبر مشہور ہونی ہے، یہ خبر آئے وطن میں مر گیا عطار ہے،
مدینے میں کبھی تو ایسی ہو حاضری، یعنی کاش مدینہ شریف میں کوئی ایسی حاضری ہو کہ وطن میں خبر آ جائے کہ عطار مر گیا، اس کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ظاہر نصیب کہ جنت البقیع کی اگر کسی کو قبر ملتی ہے تو یہاں کی زندگی سے وہی اچھی ہے، قابل رشک ہے وہ خوش نصیب عاشق رسول جس سے جنت البقیع کی زمین قبول کر لے، ایمان کے ساتھ جو جنت البقیع میں اتر جائے۔ ہاں اگر ایمان نہیں رہا وہ جنت البقیع میں بظاہر اتر بھی گیا تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا باہر، جہاں اس کا مطلب یعنی خمیر تھا وہاں یہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ایمان ساتھ لے کر محبوب کے جلووں میں جنت البقیع میں اتر جائے، ورنہ یہاں کے قبرستان کی ویرانیاں دیکھ کر بڑا ڈر لگتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا ہوگا کہ مرنا پڑے گا اور ایک دن موت آنی اور آنی ہے، جان جانی ہے، اور قبر میں میت اترنی اور اترنی ہے۔ اب جتنے بھی گلچھرے اڑا لیں، جتنی بھی رنگ رلیاں منا لیں، جتنے عیش کر لیں، جتنے مزے کر لیں، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ کر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر بے تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل لیے، خوب صورت نوجواں بھی چل لیے، موت آئی پہلواں بھی چل لیے، خوب صورت نوجواں بھی چل دیے، دب دبا دنیا کی میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کاما، ایک سرمایہ تیرا، قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سننا حشد بڑے، قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ
کو ہوگی مجھ میں سنوا وحشت بڑے میرے اندر تو اکیلا آئے گا مگر آمال لیتا آئے گا نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے خوب اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو زر وہاں نہ آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا زک بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا خال اتڑ کر قبر میں رہ جائے گے تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی خاک ادھڑ کر قبر میں جائے گی سانپ بچھو قبر میں کر آ گئے کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے گورنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دوزخ کا گھڑا کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑے وقت آخر یا خدا عطار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔